مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: موتوا قبل أن تموتوا وحاسبوا قبل أن تحاسبوا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تم کو آزما لے، تمہارا امتحان لے لے کہ کون تم میں سے اچھا عمل کر کے آتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو موت اور زندگی دی ہے. اصل میں ہم صرف ایک اس زندگی کو زندگی سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں زندگیاں تین ہیں. ایک زندگی وہ جو انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے کی زندگی ہے، جس کو عالم ارواح کہا جاتا ہے. وہ زندگی اس طور پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ان کی دائیں پیٹھ پر ہاتھ پھیرا. اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی تمام نیک اولاد باہر نکل آئی. پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی بائیں پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، اس سے اولاد بد نکل آئی. اس طرح وہ پہلی زندگی وجود میں آئی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام روحوں کو اکٹھا ہو کر کے ارشاد فرمایا، معاہدہ لیا، اقرار کرایا: الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے یک زباں ہو کر کے کہا: قالوا بلا، ہاں آپ ہمارے رب ہیں. ایک زندگی وہ زندگی ہے، وہ عالم ارواح اس کو کہا جاتا ہے. ایک دوسری زندگی یہ زندگی ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، اس کو عالم دنیا کہا جاتا ہے. ایک تیسری زندگی جو اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد شروع ہوگی، اس کو عالم آخرت کہا جاتا ہے. یہ زندگیاں تین زندگیاں ہیں. پہلی زندگی اللہ نے اس لیے دی ہے، اس زندگی میں تعلیم دی گئی اس بات کی کہ تمہارا رب میں ہوں، اللہ ایک ہے، عبادت ایک کی کرنی ہے، اور اسی کے احکام کے مطابق تمہیں زندگی گزارنی ہے. وہ زندگی برائے تعلیم تھی، سکھلانے کے لیے زندگی تھی. اور دوسری زندگی جس میں ہم جی رہے ہیں، یہ برائے عمل ہے. اس زندگی، اس تعلیم کے مطابق جو ہم عالم ارواح میں سیکھ کر کے آئے ہیں، اس کے مطابق ہم کو یہ زندگی گزارنی ہے. اس کے بعد جو تیسری زندگی ہوگی
وہ دار الآخرت، وہ جزا کی زندگی ہوگی۔ وہاں جو ہم اس دنیا میں عمل کر کے جائیں گے اس کا ثواب اور اس کا بدلہ ہم کو ملے گا۔ اگر ہم نیک عمل کر کے جائیں گے تو وہاں جنت ملے گی، اور اگر ہم برے اعمال کر کے جائیں گے تو وہاں ہمیں اس کی سزا اور بدلہ ملے گا۔ یہ تین زندگیاں اللہ نے دی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا، جس نے زندگی کو پیدا کیا۔ قرآن کریم میں موت کا تذکرہ پہلے بیان کیا گیا اور زندگی کا تذکرہ بعد میں آیا۔ پہلے موت کو بیان کیا، اس کے بعد زندگی کو بیان کیا۔ حالانکہ ہم دیکھتے یوں ہیں، پہلے زندگی آتی ہے، اس کے بعد موت آتی ہے، مگر ایسا اس لیے کیا گیا کہ جو چیز اہمیت کی حامل ہوا کرتی ہے، جس کی زیادہ اہمیت ہوا کرتی ہے، اس کو پہلے بیان کیا جاتا ہے۔ اس لیے اصل زندگی جو ہے وہ موت کے بعد کی زندگی ہے، اس لیے موت کو پہلے بیان کیا گیا۔ وہ زندگی اصل ہے، یہ زندگی بھی ختم ہو جائے گی، اس سے پہلے عالم ارواح کی جو زندگی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ ابد الآباد ہمیشہ رہنے والی جو زندگی ہوگی وہ موت کے بعد کی زندگی ہوگی۔ اس لیے ہمیں یہاں رہ کر کے، دنیا میں زندہ رہ کر کے، ہم کو موت کے بعد والی زندگی کی فکر کرنی ہے، اس کے بعد والی زندگی کے لیے اعمال کرنے ہیں۔ حدیث میں ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بوگے اس کا بدلہ آپ کو آخرت میں ملے گا۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے، موتوا ان قبل ان تموتوا وحاسبوا قبل ان تحاسبوا۔ اگر ہمیں آخرت کی اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے تو ہمیں حدیث پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث کا ترجمہ یہ ہے، موتوا قبل ان تموتوا، مرو تم مرنے سے پہلے، وحاسبوا قبل ان تحاسبوا، اور اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ یہ بات یقینی ہے اور سب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ موت ایک یقینی چیز ہے۔ انکار کرنے والوں نے نعوذ باللہ خدا کا انکار کیا، انکار کرنے والوں نے رسالت کا انکار کیا، اللہ کے رسول کو رسول ماننے سے انکار کیا، مگر آج تک کسی نے موت کا انکار نہیں کیا۔ اسی طرح یہ بات بھی یقینی ہے، کسی کو آج تک اس بات کا علم نہیں ہے کہ موت کب آئے گی۔ موت آنا یقینی ہے، موت کا وقت کسی کو پتہ نہیں، ہو سکتا ہے ابھی موت آ جائے، ہو سکتا ہے 1 گھنٹے کے بعد موت آ جائے، 1 دن کے بعد آ جائے، 1 سال کے بعد آ جائے، البتہ موت آنی ضرور ہے۔ جو اس دنیا میں آ گیا اس کو اس دنیا سے جانا ضرور ہے، اور اس کا وقت کسی کو پتہ نہیں کب اس دنیا سے بلاوا آ جائے۔ چنانچہ حدیث میں فرمایا، موتو قبل ان تموتو، کہ تم مرو مرنے سے پہلے۔ کیا مطلب مرو مرنے سے پہلے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا میں اپنے نفس کے خلاف زندگی گزارے۔ ہمیں دنیا میں انسان کا سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ اس کا نفس ہے۔ نفس انسان کو برائی کی طرف کھینچتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو آدمی اپنے نفس کے خلاف لڑ کر کے زندگی گزار لے، خواہشات پر عمل کو ترک کر کے آخرت کو ترجیح دے کر کے زندگی گزار لے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور جو آدمی اپنے نفس کی اتباع کر کے، اپنے نفس پر قابو نہ کر کے اس کی مرضی پر چل کر کے زندگی گزارتا ہے، قرآن کریم میں ارشاد ہے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو موت کو مرنے سے پہلے مرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کے خلاف مقابلہ کریں۔ اگر ہمارا نفس
ہم کو اللہ کے حکم کی نافرمانی کی دعوت دیتا ہے، اگر ہمارا نفس ہم کو گناہ کرنے کی دعوت دیتا ہے تو شریعت کے خلاف نفس کے جو تقاضے اور جو مقابلے ہیں ان کو ترک کر کے ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ یہ ہے مرموتو قبل ان تموتو، کہ تم اپنے نفس کو کچل دو، اپنے نفس کی خواہشات پر عمل نہ کرو، ان کی اتباع نہ کرو۔ اگر تم نے ایسا کر لیا گویا کہ تم مر گئے، مرنے سے پہلے یعنی تم نے اپنے نفس کو کچل دیا۔ ایک تو مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کی اتباع نہ کرو، جو نفس اللہ کی مرضیات کے خلاف چلنے کی تمہیں دعوت دیتا ہے اس کی اتباع نہ کرو۔ دوسرا مطلب علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اپنی موت کا دھیان کرو۔ آدمی زندگی میں اس بات کا تصور اور خیال کرے کہ میری موت آنی ہے، ایک دن وہ ہوگا کہ فرشتہ، موت کا فرشتہ میری روح قبض کر لے گا اور مجھ کو اس دنیا سے جانا ہے۔ اس حال میں نہ کوئی میرے ساتھ ہوگا، نہ مال و دولت میرے ساتھ جائے گی، نہ زمین و جائیداد میرے ساتھ جائے گی، اور مجھ کو اللہ کے یہاں خالی ہاتھ جانا ہے۔ اس بات کو دھیان میں رکھو۔ تو یہ ہے موتو قبل ان تموتو، اپنی موت کو دھیان میں رکھو۔ اور دوسرا حدیث کا جملہ ہے وَحَاسِبُوا قَبْلَ أَن تُحَاسَبُوا، کہ تم حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ آدمی روزانہ انسان شام کے وقت اپنی زندگی کے پورے دن کے اعمال کا محاسبہ کرے، میں نے صبح سے اب تک کوئی عمل ایسا تو نہیں کیا جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو۔ اگر آدمی اس طرح محاسبہ کر لے اور اس کو لگ جائے کہ تو نے گناہ کیے ہیں، تجھ سے اللہ کی مرضی کے خلاف حکام ہوئے ہیں، تو وہ آدمی ان سے توبہ کر لے۔ اگر یہ توبہ کرنا ہے تو توبہ کر لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے حاسبو قبل ان تحاسبو، اس نے اپنے نفس کا محاسبہ کر لیا۔ اس سلسلے میں ہارون رشید، خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ ان کے زمانے کے ایک بزرگ ہیں بہلول، جو مجذوب قسم کے بزرگ تھے، وہ فنا فی اللہ رہا کرتے تھے، دنیا کے سے بے خبر تھے۔ حضرت خلیفہ ہارون رشید ان کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ لوگ ان کو پاگل سمجھتے ہیں، جو فنا فی اللہ ہوتے ہیں لوگ ان کو پاگل سمجھتے ہیں، بیوقوف سمجھتے ہیں۔ تو خلیفہ ہارون رشید وہ بھی بہلول کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ تو جب بہلول آیا کرتا تھا تو دربان کو اجازت تھی کہ جب بہلول آیا کرے تو اس کو اجازت دے دیا کرو، وہ میرے پاس آ جایا کرے۔ چنانچہ وہ آ جایا کرتے تھے، خلیفہ ہارون رشید ان کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ آئے، خلیفہ ہارون رشید کے ہاتھ میں ایک چھڑی اور لکڑی تھی، تو بہلول کو دیکھ کر کے کہنے لگے بہلول یہ لکڑی ہے، اس کو تم رکھ لو، اور جو تم سے زیادہ بیوقوف آدمی ملے اس کو دے دینا، یہ بطور امانت ہے، اس کو اپنے پاس رکھ لو، اور تم کو جو تم سے زیادہ بیوقوف آدمی ملے اس کو دے دینا۔ حضرت بہلول چلے گئے، کئی سال گزر گئے۔ کئی سال گزرنے کے بعد بہلول مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کو خبر چلا کہ پتہ چلی یہ بات کہ خلیفہ ہارون رشید بیمار ہیں۔ جب وہ بیمار ہوئے تو ان کی عیادت کے لیے بہلول مجذوب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، اور لا کر کے بادشاہ سے معلوم کیا جناب کیا حال ہے۔ تو خلیفہ ہارون رشید جواب دیتا ہے حال کیا پوچھتے ہو، اب تو سفر درکار ہے۔ مجذوب بہلول نے پوچھا کہاں کا سفر درکار ہے؟ آخرت کا سفر درکار ہے۔ تو بہلول مجذوب نے کہا جب آپ سفر کرتے ہیں تو آپ تو بہت زیادہ تیاریاں کرتے ہیں، دنیا میں آپ کے سفر ہوا کرتے تھے، آپ لاؤ لشکر پہلے سے بھیج دیا کرتے تھے، خیمے لگایا جایا کرتے تھے کہ یہاں بادشاہ آئے گا، بادشاہ کا قیام رہے گا۔ دنیا میں تو آپ کے سفر کی یہ حالت ہوا کرتی تھی، اور اب آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کا سفر ہے اور آخرت کا سفر ہے، اور آپ یہ بھی بتلا رہے ہیں کہ یہ ایسا سفر ہے اس سفر سے واپسی بھی نہیں ہے۔ تو بتاؤ آپ جب ایسا سفر کرنے جا رہے ہیں جس سے واپسی بھی نہیں ہے تو آپ نے آخرت کے سفر کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو خلیفہ ہارون رشید ان کا یہ جواب سن کر کے
مبہوت اور خاموش ہو گیا اور کچھ دیر کے بعد بولا کہ بہلول ہم تم کو بیوقوف سمجھتے تھے، مگر تم نے بڑی حکمت اور دانائی کی بات کی ہے۔ جہاں آدمی کو ہمیشہ ہمیش کے لیے جانا ہے آدمی وہاں کی تیاری نہیں کرتا، اور جہاں تھوڑے دن کے لیے زندگی مختصر سی زندگی ہے اس کے لیے آدمی اصل زندگی یعنی آخرت کو بھول جاتا ہے۔ حدیث میں ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند، ہم تو عقل مند اس کو کہتے ہیں جو دنیا کا بیوقوف بناتا ہے، جو دوسرے کو پاگل بناتا ہے ہم اس کو بیوقوف کہتے ہیں، وہ عقل مند کہتے ہیں، اور جو پیسے سے پیسہ کمانا جانتا ہو ہم اس کو عقل مند کہتے ہیں۔ لیکن حدیث میں فرمایا گیا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پا لے، جو اپنے نفس پر قابو پا کر کے بعد الموت، موت کے بعد والی زندگی کے لیے اعمال کرے، وہ حقیقت میں عقل مند ہے۔ عقل مند وہ نہیں جس کی زندگی بہتر ہو، عقل مند وہ ہے جس کی آخرت بہتر ہو۔ اس لیے ہمیں اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے 4 چیزیں لکھی ہے علماء نے کہ آدمی ان 4 چیزوں پر عمل کر لے تو اس کی موت کی تیاری بہترین طریقے سے ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، جب انسان صبح کرے، صبح بیدار ہو کر کے انسان اپنے نفس کے ساتھ معاہدہ کرے۔ کیا معاہدہ و اقرار کرے کہ آج میں پورا دن کوئی گناہ نہیں کروں گا، اپنے واجبات، فرائض، آداب، سنن تمام کو وقت پر ادا کروں گا، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کروں گا۔ یہ آدمی صبح کے وقت معاہدہ اور اقرار کرے۔ اس اقرار کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ میں نے یہ اقرار کر لیا ہے، مجھ پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور مجھ کو اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ چنانچہ جب یہ معاہدہ کر لے، اس معاہدہ کرنے کے بعد اپنے کاروبار، اپنی تجارت، اپنے کام کاج میں لگ جائے، اور لگ جانے کے بعد جب بھی وہ کوئی کام کرے تو ہر کام کرتے وقت مراقبہ کرے۔ مراقبہ یہ ہے کہ انسان جب کوئی عمل کرے تو اس وقت سوچ لے کہ جو تم نے صبح معاہدہ کیا تھا کہ میرا کوئی کام دن بھر اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو، تو ہر کام کو کرتے وقت ذہن میں رکھے آیا یہ میرا کام اللہ کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہے۔ دوسرا کام۔ تیسرا کام یہ ہے کہ آدمی محاسبہ کرے۔ محاسبہ کرنے کا مطلب یہ ہے جب آدمی پورا دن گزارنے کے بعد شام کو اپنے بستر پر لیٹے، اور بستر پر لیٹنے کے بعد دن کے تمام اعمال کا جائزہ لے، تمام کام کا جائزہ لے، اور اس میں اس غور و فکر کرے میرا کوئی عمل ایسا تو نہیں جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، مجھ سے آج کوئی گناہ تو صادر نہیں ہوا ہے، اگر کوئی گناہ ہو گیا تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور معافی طلب کرے، اور اگر کوئی گناہ نہیں ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس کے اندر مزید اضافہ فرمائیں گے۔ چنانچہ اگر آپ کا پورا دن معاہدے کے مطابق گزر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور اگر معاہدے کے مطابق نہیں گزرا بلکہ آپ سے گناہ سرزد ہو گئی، اور گناہ سرزد ہونے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے، اور توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ بزرگوں نے یہ بھی رکھا ہے کہ اپنے عمل کو گناہ کرنے کی وجہ سے کچھ سزا بھی دے۔ سزا کیا ہے؟ سزا ایسی ہو، مثال کے طور پر آپ فرض کر لو کہ اگر مجھ سے آج کوئی گناہ ہو گیا تو میں رات کو اتنی رکعت نفل پڑھوں گا، 1 پارہ قرآن کا پڑھوں گا۔ آپ اپنے نفس کے لیے یہ معاقبہ متعین کر لو۔ اگر آپ ان 4 چیزوں کو اپنی زندگی میں لائیں گے انشاءاللہ آپ کی آخرت کی تیاری اور موت کی تیاری بہترین طریقے سے ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين. دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد. دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی